إنهم قالوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور نبی اکرم رسول محتشم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد اول اس کی کہ میں اپنے موضوع کو پیش کروں، آپ حضرات سے عرض ہے کہ جو احباب مسجد میں سوئے ہوئے ہیں انہیں جگا دیں، وہ بھی تشریف لے آئیں، وہ بھی سن لیں، کیونکہ جو شخص سو جائے وہ سن نہیں سکتا اور پھر کچھ دیکھ بھی نہیں سکتا، اگرچہ جان اس میں موجود ہوتی ہے، ہوتا زندہ ہے، لیکن صرف نیند کی وجہ سے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، کان زندہ ہوتے ہیں لیکن نیند کے سبب سے کان سن نہیں سکتے، ہاتھ زندہ ہوتے ہیں لیکن بوجہ سونے کے ہاتھ پکڑ نہیں سکتے، پاؤں زندہ ہوتے ہیں لیکن سونے والا باوجود زندہ ہونے کے چل نہیں سکتا، یہاں تک کہ اگر کوئی مولوی صاحب سو جائے، اس کا منہ کھل جائے، اس کے منہ میں آپ رومالی سیوں کا ایک چمچہ ڈال دیں، وہ کھا نہیں سکے گا، حالانکہ جان اس میں مکمل طور پر موجود ہے، صرف نیند ہی آئی تو نہ مولوی کسی کام کا، نہ پیر کسی کام کا، نہ خطیب کسی کام کا، نہ تعویذ لکھنے والا کسی کام کا، نہ کرنی والا کسی کام کا، نہ پڑھنے والا کسی کام کا، جان گئی تو سب کچھ ہی گیا، نیند موجود، نیند آ گئی، ساری قوت ختم، حالانکہ جان موجود ہے، تو اگر جان ہی نکل جائے تو پھر اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، سوئے ہوئے تو سن نہیں سکتے، موئے ہوئے سب کچھ سن سکتے ہیں، سوئے ہوئے پکڑ نہیں سکتے اور جو مر جائیں وہ سب کچھ پکڑ سکتے ہیں، بلکہ ڈوبے ہوئوں کو باہر نکال سکتے ہیں، سبحان اللہ، ماننے والوں پر بھی قربان جائیں، وہ یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے بیان کرنے والے کا چہرہ بہت چمکتا ہے، بڑا خوبصورت ہے، داڑھی بڑی لمبی ہے، میرا بڑا نیچے ماتھے پر پڑا ہوا ہے، داڑھی کو کیا کرنا ہے بھائی؟ داڑھی جو ہے رسہ تیار کرنا ہے، رسہ، عقل بھی ہے، مشرک اور عقل دونوں کا بیر ہے، جہاں شرک ہے وہاں عقل نہیں، جہاں عقل ہے وہاں شرک نہیں، ذرا آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے عقل کو چھجوڑا ہے ایک بہت بڑی بات کہہ کے، کیا هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل
وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. کیا مانا؟ پہلے تو مٹی سے مولوی پیر جی کرنی والے باکرامت شاہ جی اونچے نیچے والے جو کہے سو ہو سکنے کا دعویٰ کرنے والے اور تقدیر پر قبضے کا اعلان کرنے والے. پہلے تو مٹی تھا، مٹی سے پھر تجھے خداوند عالم نے پانی میں ڈالا اور پانی کو گاڑھا خون بنایا اور پھر دوسرا مقام میں ڈالے گاڑھے خون کو گوشت کی بوٹی بنایا. پھر گوشت کی بوٹی میں ہڈیاں بنائیں. ہڈیاں باریک بھی ہیں، ہڈیاں موٹی بھی ہیں، ہڈیاں گول گول بھی ہیں، ہڈیاں جوڑ والے چھوٹے چھوٹے پرزے بھی ہیں. سب کچھ کرا جا رہا ہے، لیکن کاریگر ایسا ہے کہ ماں کو بھی آواز نہیں آنے دیتا، کوئی کھڑاک نہیں ہونے دیتا. اس کے بعد ثم یخرجکم طفلا، پھر چھوٹے سے بچے کی شکل میں ماں کے پیٹ سے تمہیں اس دنیا میں بھیج دیا، نکال دیا. ثم لتبلغوا اشدکم، پہلے کچھ بھی نہیں تھا. اپنی ٹٹی اپنے اوپر، اپنا پیشاب اپنے اوپر، کھانے کا پتہ نہیں، پینے کا پتہ نہیں، اٹھنے کا نہیں پتہ، بیٹھنے کا نہیں پتہ، کسی کو سمجھتا نہیں، کسی کو جانتا نہیں، کچھ بولتا نہیں، نہ کوئی بولی آتی ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ جوان ہوا. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم جوان ہوئے، مضبوط ہوئے. اب کیا ہیں؟ بڑے خوبصورت ہیں، بڑے مضبوط بازو ہیں، بڑی چھاتی چوڑی ہے، رگوں میں خون کھولتا ہے، پیشانی چمکتی ہے. کیا بن گیا ہے؟ یہ رستم زماں ہے، یہ خطیب پاکستان ہے، فلاں شیخ القرآن ہے، فلاں ترنم کا بادشاہ ہے، ترنم کا بادشاہ. وہ مر گیا ہے لیکن تھا ترنم کا بادشاہ، اور ترنم کی بیگم بھی مرنے والی ہے. گئے جہاں سے آئے گئے، جس نے بھیجے بلا لیے. کسی کو جرت نہیں ہے گانا سنا کے ہی اس کو خوش کرنے لگا ٹھہر جاؤ. سب گئے، جوانی گئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم لتکونوا شیوخا، پھر تم بوڑھے ہو گئے. کون؟ نبی بوڑھے ہو گئے. کون؟ ولی بوڑھے ہو گئے، سید بوڑھے ہو گئے، کرنی پھرنی والے بوڑھے ہو گئے، جن کے ہاتھ میں بڑے اختیارات سمجھے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر. نگاہ مرد مومن سے تصویریں نہیں بدلتی. اپنی تصویر بدل گئی، اپنی ہی. جو رخسار بڑے خوبصورت تھے، جو گالیں پھیلی ہوئی تھی، وہ اندر کو داخل ہو گئی، پیشانی پر بٹ پڑ گئے، اور داڑھی سفید ہو گئی، کمر کبڑی ہو گئی، آنکھوں میں نظر کچھ نہیں آتا. بابا اگر شاہ صاحب صاحب دانے بھی لو، چبا لو، کھا لو تو دانت کام نہیں کرتے. بابا ذرا ہوش سے چلنا، آگے ایک نالا ہے تو کیا کروں، آنکھ کام نہیں کرتی. بابا یہ لاٹھی پکڑ لو، کیا کروں، ہاتھ کام نہیں کرتے. بابا ذرا سیدھے ہو کے چلو، کہ کیا کروں، کمر سیدھی نہیں. بابا تجھے کیا ہو گیا؟ تو خود پر بھی کنٹرول نہیں کر سکتا، اپنے وجود پر بھی. بابا یہ بال تیرے سفید ہو گئے، یہ تیرے ہی ہیں تو میرے، ان روکتا کیوں نہیں، سفید کیوں ہو گئے؟ لو میں کہتا ہوں کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے وجود کو دیکھ لو. تسلیم کرنا ہوگا کہ میرا اختیار کسی دوسرے پر تو کیا، اپنے وجود پر بھی، وجود کے ایک بال پر بھی میرا اختیار نہیں ہے. یہ جتنے سفید داڑھی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو بھی ہیں، کیا یہ اپنے بالوں کو سفید ہونے سے روک سکتے ہیں؟ جب بال سفید ہوتے گئے پھر ڈھونڈتا ہے وہ دکان کہاں ہے، کون سی،
یہاں سے منہ کالا کروایا جاتا ہے. بس خواہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، ادھر کا ہو ادھر کا ہو، پرلے درجے کا ارلے درجے کا ہو، پہلا ہو یا پچھلا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کیا ہوا؟ اپنے بال کو کہے، بال اپنے کو کہے وہ میرے بال، وہ بالا کالا ہو جا. بال کہتا ہے ارے منہ کر کالا کالا ہو جا. مجھے تیرے منہ پر خدا نے اگایا ہے، تیرے منہ پر میں بال تیرا کہلاتا ہوں، لیکن قبضہ مجھ پر تیرا نہیں ہے. پیرا فقیرا مولوی صاحبہ، مجھ پر جو کہ میں تیرا بال کہلاتا ہوں، تیرا قبضہ نہیں ہے. مجھ پر قبضہ اس کا ہے جس نے اگایا ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اللہ اکبر. اللہ کسی کام کا نہیں. اور فرمایا وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، شاید تمہیں کبھی عقل آ جائے. عقل کیا؟ پیدا کرے تو اللہ، بنائے سنوارے تو اللہ، امیر غریب کرے تو اللہ، روزی دے تو اللہ، زندگی بخشے تو اللہ، موت دے کے اللہ، حفاظت کرے تو اللہ، جو چاہے سو کرے. کون؟ صرف اللہ. اللہ اکبر. یہی لڑائی تھی نبی اکرم علیہ السلام کی مکے والوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، چچاؤں کے ساتھ، اپنے رشتے دار عورتوں کے ساتھ، اپنے اعزاء اقارب کے ساتھ. آپ فرماتے تھے ایک ہی اللہ ہے جس کا پوری کائنات پر کنٹرول ہے، کیونکہ پوری کائنات کا خالق ایک ہی اللہ ہے. اور کون ہے؟ الفاظ ذرا غور فرمائیے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَٰذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. لوگوں ایک دلیل لاؤ، کسی ایک شخص کا نام لو، کسی پیغمبر کا نام لو، کسی فرشتے کا نام لو. زمین خدا نے بنائی ہے، اس زمین میں کسی کا کوئی حصہ ہے، نبی کا، ولی کا، چھوٹے بڑوں کا، کہنے کو کہتے جاؤ. خدا نے اپنے نور سے حضور کے نور کو جدا کر دیا، پھر اس نور سے جو جدا کیا ہوا تھا اس سے علی بنایا، فاطمہ بنائی، حسین بنایا، حسن بنایا، پھر پانچوں نے مل کے زمینیں بنائی اور آسمان بنایا. جو مرضی بناتے جاؤ. کہاں لکھا ہے؟ نہ لکھا ہو ہم جھوٹ بھی نہ بولے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یاد رکھو ایک دن اس خدا کے سامنے پیش ہوگے جس کی زمین پر بیٹھے ہوئے ہو، جس کی روزی کھا رہے ہو، جس کی زندگی دی ہوئی استعمال کر رہے ہو. اس کے سامنے کھڑے ہوگے، وہ پوچھے گا اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حسابہم. ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا. یہ بال کس نے بنائے؟ اللہ نے. یہ داڑیاں کس نے اگائیں؟ اللہ نے. داڑیاں اگاتا ہے مردوں کے، لیکن عورتوں کے چہرے پر داڑھی نہیں اگاتا. یہ تمیز کس نے کر دی؟ اگر کوئی بیگم کے منہ پر داڑھی ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کس کا کرم ہے؟ یا میں کیا کہوں، بیگم کے منہ پر داڑھی تو نہیں، لیکن بادشاہ بھی تو ماشاءاللہ چاہتا ہے کہ میں بھی بیگم بن کر ہی رہوں، نہ اوپر بال نہ نیچے بال، بے بال. اس اللہ کا شکر کرو جس نے ایسی خوبصورت شکل دی. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. چار قسمیں کھا کر فرماتا ہے میں نے انسان کو سب سے بہتر بنایا ہے. تو بہر کیف وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے. جب یہ کہا کہ وہ ایک ہے، ابو جہل، ابو لہب،
اتبا شیبہ جتنے قریب وہ بعید تھے، جتنے ہمسائے تھے، جتنے رشتے دار سے آپ کے گلے پڑ گیا. کیا کہتے ہیں؟ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. کیا کہا جاتا کہ ایک اللہ ہی الہ ہے، ایک اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. بس اکڑ جاتے، تکبر کرتے، غصے میں آ جاتے، کاٹنا لڑنا شروع کر دیتے. اور کیا کہتے؟ یقولون اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. یہ تو شاعر ہے، یہ تو دیوانہ ہے. معاذ اللہ. دیوانہ کیوں کہا؟ کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. پوری کائنات کو بنانے والا ایک ہی ہو نہیں سکتا، پوری کائنات کو سنبھالنے والا ایک ہی ہو نہیں سکتا، ہر ایک کو روزی دے کو ایک ہی ہو نہیں سکتا. کسی کو مارنا ہے تو مارے بھی ایک ہی، زندہ کرنا ہے تو زندہ کرے بھی ایک ہی. یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ چمکائے، یہ جڑے، یہ نظام کائنات سارا جو بنایا ایک نے بنایا، ایک سے نہیں ہو سکتا. کئی ملے، مل کر سب نے مل جل کر. وہ کون ہے جو ملے؟ سبحان اللہ. ذرا بھی دیکھنا کون ساتھ مل کر کام کرنے والے ہیں؟ جن کو ہم نے کڑھا، تراشا، سترے سے صاف کیا، آری سے کاٹا اور پھر اس میں سوراخ نکال دے. سوراخ نکال کر پھر انہوں نے اسے کھڑا کر لیا. کھڑا کر کے اس کے اوپر کپڑا اور آگے روٹیاں. یہ ساتھ ملے، یہ ساتھ ملے کون؟ جن کو ہم نے کڑھا، جن کو ہم نے لیپا پوچا، جس کی ہم رافی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں. اگر کتا کوئی چیز لے جائے تو بیچارہ ہٹا نہیں سکتا. کتے ہم موڑتے ہیں لیکن یہ ہم سے بلائیں موڑتا ہے. اللہ اکبر. اللہ جتنی ہنسی خدا کی قسم مشرک پر آتی ہے، جتنا یہ بیوقوف ہے کوئی بھی بیوقوف نہیں. ایک حیوان کو آپ لے آئیں، بکرا ہے، چھترا ہے، دمبا ہے، گائے ہے، 2 دن اسے چارہ ڈالے، پانی پلا، 1-2 دن میں آپ کو پہچان لے گا. سارے لوگ آئیں، کان نہیں کھڑے کرے گا. آپ آئیں، کان کھڑے کرے گا. آپ چلیں، آپ کے پیچھے چل پڑے گا. آپ بلائیں، دوڑ کے آئے گا. اسی واسطے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. ہیں تو انسان، ہیں تو پینٹوں والے، ہیں تو ٹائیوں والے، ہیں تو اچھے اچھے پٹوں والے، زلفوں والے، مونچھوں والے، خوبصورت کپڑے پہننے والے، ہیں تو پنجابی، عربی، اردو، انگریزی بولنے والے، ہیں تو بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، لیٹ کر کھانے والے، پینے والے، ہیں تو انسان ہی. لیکن مجھ سے پوچھو اے محمد رسول اللہ، میں کہتا ہوں یہ پینٹوں شنٹوں والے کیا ہیں؟ انسان نہیں ہے، حیوان ہیں. اولئک کالانعام، یہ حیوان ہیں، حیوانوں کی طرح ہیں. بل ہم اضل، بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں، حیوانوں سے بھی بدتر ہیں. عورتیں ہیں تو یہ چوٹیاں ہیں، یہ مجھے ہیں، یہ گائیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ مرد ہیں تو سنڈے ہیں، بیڑ کے ہیں، بیل ہیں. یہ الگ کیوں؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن اپنے بیل کو، اپنے کسی بچڑے کو پٹھے پائے، چارہ ڈالا، اس نے اس کو پہچان لیا.
आवाज मारी दौड़ा आया, कुत्ते को आवाज मारी दौड़ा आया। कुत्ते दूसरे कहते हैं कि हम तेरी जिन्स हैं, हमें छोड़कर तू इस तरफ क्यों गया, वो गैर जिन्स है। ये कुत्ता कहता है कि तुम मेरी पार्टी हो, ये कुत्ता कहता है तुम हमारे मेरी जिन्स हो। खेल भी जारी थी, लेकिन वो जो बुलाने वाला है ना, वो मेरा मालिक है। मालिक बुलाए तो जिन्सों की और पार्टियों की परवाह नहीं किया करते। कुत्ते ने मालिक को समझ लिया, इस बेवकूफ को मां के पेट से लेकर कब्र के पेड़ तक, मां से लेकर लाह तक खाना मैं खिलाता रहा, पानी मैं पिलाता रहा, जमीन मेरी पर बसता रहा, पैदाइश मैं दी, अकल मैं दी, जुबानें मैं दी, बोली बोलने की तौफीक मैंने दी। हैवान ने अपने मालिक को पहचान लिया, इस इंसान ने अपने मालिक को ना पहचाना। हैवान से भी बदतर है। मालिक कौन है? सिर्फ अल्लाह। कहते क्या है, ये सारे कुछ भी नहीं कर सकते। गले पड़ गए हजूर अलैहिस्सलाम के, मुखालिफत शुरू हो गई। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, असल मसला है भी तौहीद ही, तौहीद पर दारो मदार है। मैं आपसे पूछता हूं, रब कितने हैं? एक। नबी कितने हैं? एक। कलमा कितने हैं? एक। किताबें कितनी हैं? एक। किबला कितने हैं? एक। हमारी बुनियादी इकाई पर है, और हम कितने हैं? एक है, कुछ भी नहीं। लड़ाई है हमारी बुनियाद इकाई पर है। अल्लाह भी ऐसा जो आज तक किसी ने ना देखा, न सुना, न चखा, न छुआ, न सूंघा। हवा से खमसा से बाला कर। पैगंबर भी ऐसे अलैहिस्सलाम, एक। ना किसी ने वही आयती देखी, ना हजूर की ज़ियारत हम लोगों ने की, लेकिन उस एक पैगंबर को पैगंबर समझकर माना अल्लाह क़यास। तो जब खुदा भी एक है, रसूल भी एक है, किताब भी एक है, किबला भी एक है, हमें भी सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम उस अल्लाह को तस्लीम करें। कुफार को क्यों आग लगी जब कहा कि अल्लाह ही इलाह है? अब इलाह का क्या माना है? इलाह किसे कहते हैं? सारे पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन इलाह का माना भी तो समझिए क्या है। इलाह किसे कहते हैं? मैं जरा पढ़ता हूं कुरान पाक, आप खुद समझते जाएं इलाह का माना क्या है। कहीं दूसरे कोई नुक्ते छेड़ने की, खोलने की क्या जरूरत है? पढ़िए, अम्मन खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़, अम्मन खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़ व अंज़ला लकुम मिनस समाइ माअन फअंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा इलाहुम मअल्लाह कलीलम हाँ बल हुम यादिलून। क्या मतलब? ये 4-5 काम जो करने वाला है वो इलाह होता है। इलाह का तर्जमा, जमीन बनाने वाला, आसमान बनाने वाला, बारिश नाज़िल करने वाला, जमीन से घास फूस उगाने वाला। इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ और भी इलाह है? यानी ये काम है इलाह का, जो ये काम करे वो है इलाह। एक। दूसरे, अम्मन जअल अर्ज़ करारन, अम्मन जअल अर्ज़ करारन वजअल खिलालहा अनहारन वजअल लहा रवासिया वजअल बैनल बहरैन हाजिज़ा इलाहुम मअल्लाह। जमीन को बनाने वाला वो है इलाह, जमीन में पानी चलाने वाला वो है इलाह, जमीन को खड़ी रखने वाला है पानी पर लेकिन हिलती नहीं, इस पर मेखें गाड़ने वाला वो है इलाह। जो ये काम करे वो इलाह है, क्योंकि वो एक ही है। इलाहुम मअल्लाह, क्या ये काम कोई और भी करने वाला है? जो ये करे वो इलाह हुआ। अगे तीसरी आयत भी सुनिए, वो क्या है? अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआहु, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ
اویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. بتلائیے جب چارہ نہ ہو، اسی طرح غور سے سننا، جب چارہ نہ ہو، بے چارے کے پاس کوئی چارہ نہ ہو، ایسے بیچارے کی فریاد کون سنتا ہے؟ جو سن لے وہ الہ ہوا. جو بیچارے کا چارہ گر بن جائے وہ الہ. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. مصیبت میں کوئی پھنسا ہے، وہ چاہتا ہے مصیبت دور ہو، چارہ کوئی نہیں ہے. ان حالات میں اس کا چارہ گر جو بھی بنے گا وہی الہ ہے، یا جسے سمجھا جائے گا اس نے الہ سمجھا. اب دیکھیے کتنے ہیں مصیبت میں پھنسے ہوئے. پھر اب میں ہی نہیں، آپ ہی نہیں، جو بڑی بڑی شخصیتیں ہیں مصیبتوں میں بڑے پھنسے ہوئے ہیں. میں آپ سے مدد مانگوں، آپ مجھ سے مدد مانگیں، جائز ہے. میں آپ کو کہوں پانی لاؤ، جائز ہے. میں آپ کو کہوں روٹی پکاؤ، جائز ہے. آپ مجھ سے مدد طلب کریں، میں آپ سے مجھ طلب کروں، جائز ہے. لیکن جب چارہ نہ ہو، یہ اسباب ہے. اسباب نہ ہو، بغیر سبب کے کوئی کام کرنے والا صرف اللہ ہے. یہ ہے الہ کا معنی. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہو دوسرا تب یہ کام کرے. تو معلوم ہے کہ الہ کا معنی یہ ہے بغیر سبب کے کوئی کام کرنے والا وہ الہ ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے مصیبت میں مبتلا ہونے والا چارہ کوئی نہیں کہ پھر جنت میں جاؤں. جنت سے نکالے گئے، کس کو پکارا؟ جنت سے نکلنے والے نے کس کو پکارا؟ یہ نہ کہ یہ وہ کہنے لگے یا اللہ تیرا جو پیارا ہے نا عزیر تیرا بیٹا فرزند جو لاڈلا بیٹا اکلوتا، اس کے صدقے میری مصیبت دور کر دے. دوسروں نے کہا نہیں، عزیر کا واسطہ نہیں ڈالا تھا. اس نے کہا تھا اے خدا اپنے اکلوتے یسوع مسیح فرزند کے صدقے مجھے معاف کر دے. کچھ تیسرے آئے، انہوں نے کہا اللہ مصیبت بڑی آئی ہے، میں نے دیکھا تھا جب تو نے مجھے پیدا کیا تیرے عرش معلیٰ پر کلمہ لکھا تھا، نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس محمد کی برکت سے میری مصیبت دور کر دے. کچھ اور آ گئے، وہ کہنے لگے نہیں صرف پیغمبر کا واسطہ نہیں ڈالا تھا، کہا تھا اللہ پنجتن پاک کے واسطے معاف کرتے ہیں. میں پوچھا کہ یا اللہ تجھے تو پتہ ہی ہے جو کچھ نے کہا، جس نے جو کہا وہ کیا کہا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ تو کمڑے ہیں، یہ تو پاگل ہو چکے ہیں. میں نے قرآن میں لکھ بھیجا ہے، فرما دیا ہے. قرآن پڑھ کے دیکھو اس نے کیا کہا تھا. اس نے کہا تھا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ نے توبہ قبول کر لی. کلمات جو کہنے تھے وہ اللہ نے خود سکھائے. وہ کلمات کیا تھے؟ یہ تھے کلمات ربنا، عزیر کا واسطہ نہیں، ربنا عیسیٰ کا واسطہ نہیں، ربنا رسول اللہ کا واسطہ نہیں، ربنا پنجتن پاک کا واسطہ نہیں، کسی کا واسطہ نہیں. سیدھی بات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ گھاٹے میں پڑ جائیں گے، خسارہ ہو جائے گا. فریاد تیرے دربار میں ہے، تو اپنے فضل و کرم سے رحمت فرما دے. تو جی براہ راست پکارا کہ نہ. اب میں پوچھتا ہوں آدم کیا لگتے ہیں؟ باپ، ہم سب کے باپ، بریلویوں کے باپ، دیوبندیوں کے باپ، شیعوں کے باپ اور کے باپ، پھر انسانوں کے باپ، تمام انسانوں کے، کفار کے باپ. پوری کائنات انسانی کے باپ کون ہے؟ بولو. آدم. اور ماں کون ہے؟ حوا. ماں اور باپ کس کو پکار رہے ہیں؟ بولو. اور جو ماں باپ والے ہیں بولو بولو. اور ماں باپ والے ہو جنہیں ماں تو والے نے
وہ اللہ نے پکارا، تو جنہوں نے ماں باپ پہ پکار دیا، جن کو ماں باپ پکار رہے ہیں ان کو اولاد بھی پکارے، اور جڑے ماں باپ والے نہیں ہیں جس کو مرضی پکارے۔ ہم تو ماں باپ والے ہیں جو ماں باپ کو نہیں مانتے، جس کو مرضی پکارے۔ ماں باپ نے کس کو پکارا؟ اگر کوئی رسول اللہ کو پکارا، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، کوئی کہے پنجتن پاک کو پکارا، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ قرآن کہہ رہا ہے اے پیارے رسول یوں کہہ دو کہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ اسی قسم کی ایک اور آیت سن لو، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ کوئی بھی نہیں ہے جو نفع نقصان کا مالک ہو۔ اگر کسی اور کے ہاتھ میں نقصان ہوتا، ہمارا ایک بچہ بھی زندہ نہ رہتا، ہمارا نام و نشان میں ڈال دیتے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ کراچی میں پھیلتے جا رہے ہیں، پاکستان میں بڑھتے جا رہے ہیں، دنیا کے چاروں کونوں میں ہمارا ہی ذکر ہو رہا ہے۔ وہاں بھی جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی۔ اختیار کس کا ہے؟ پیروں کا، گدی نشینوں کا، مرے ہوئوں کا، جو سوئے ہوئے نہ سنتے ہیں، جو سوئے ہوئے نہ دیکھتے ہیں، جو سوئے ہوئے نہ بولتے ہیں۔ سوئے کو پوچھو، جتنے مسجد میں سوئے ہوئے ہیں انہیں پوچھو بھلا مولوی نے کیا کہا ہے؟ پوچھو، ابھی پوچھو، ہاتھوں پر سر سنجواؤ، ابھی پوچھو اس نے کیا کہا۔ تو مولوی سویا ہوا ہے، اسے پوچھو داڑھی پکڑ کر مولوی نے کیا کہا ہے، وہ کہے گا ڈوب مر ہے مشرک، ڈوب مر۔ جو سب کچھ سنتا ہے اس کو بلاتا نہیں، جو تو سناتا نہیں وہ بھی جانتا ہے۔ وہ کون ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر۔ سب کچھ جاننے والا، ہر ایک کے قریب۔ یہاں تو رونا اس بات کا ہے، وہ جی ہم تو کہتے ہیں کہ اے فلاں مجھے اللہ تعالیٰ سے فلاں شے لے دے، ہم اللہ کو انکار تو نہیں کرتے، یہی کہتے ہیں کہ فلاں کو کہیں گے وہ لے دے گا۔ وہ فلاں کہاں ہے جی؟ وہ زمین کے نیچے ہے، اور یہاں سے کتنی دور ہے؟ بس 10,000 میل دور ہے زمین کے نیچے، اوپر مٹی پڑی ہوئی، اور زمین میں داخل بھی ہم نے کیا۔ کب کیا؟ جب اس کی روح نکل گئی، جان نکل گئی، اور پھر ہم نے اس کا جنازہ پڑھا۔ اس سے پہلے کہ جنازہ پڑھے ہم نے اس کا استنجا کرایا، استنجا تو کرائے اور وہ زندہ ہو تیرا اللہ اکبر اللہ، اور جنازہ تو کرائے اور وہ زندہ ہو، تو استنجا کرائے، استنجا تو کرائے، ہاتھ لگائے، وہ زندہ ہو، تیرا بیڑا غرق نہ کر دے گا؟ کہے گا کمبخت کے بچے تیری شرم نہیں آتی؟ کہاں ہاتھ لگا رہا ہے؟ ذرا دیکھ تو سیکھ، تیرا عمل کیا ہے، تیرا کردار کیا ہے، تو بکواس کیا کر رہا ہے؟ موحد کو پوچھ، موحد کے قریب جاتے ہو خدا کی پہچان آئے، تو سمجھ لے کہ خدا کی ذکر۔ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت نصیب فرمائے۔ ایک ہی زندہ ہے، سن لو، ایک ہی زندہ ہے۔ کون؟ اللہ۔ کون؟ اللہ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، زندہ، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، کھلاتا ہے لیکن کھاتا نہیں، پلاتا ہے لیکن پیتا نہیں، سلاتا ہے خود سوتا نہیں، جاگتا ہے ہمیشہ جاگتا ہے، دیتا ہے مانگتا نہیں، داتا ہے
ضرورت مندوں کی ضرورت تو پوری کرتا ہے، آدھی رات کو مانگے سنتا ہے، جو کوئی مانگے جو کچھ بھی مانگے دینا چاہے تو دیتا ہے، وہ جاگتا ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اللہ اکبر۔ نہیں جی براہ راست نہیں سنتا، سبحان اللہ۔ کس کے ذریعے سنتا ہے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم اس واسطے منت سماج کرتے ہیں تو اس سے کچھ لے دے۔ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اپنی جان بھی نہیں ہے، وہ کہہ دے اس کو تو اسے دے دے۔ اے فلاں جو یہاں سے ذرا غور سے سننا بات کو، بال کی کھال اتر جائے گی، جہنم میں جیسے جانا جائے، نہ میرے بس میں ہے نہ آپ کے بس میں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ پردہ پڑ جائے علیحدہ بات ہے، ذرا غور سے سننا۔ اے فلاں جو یہاں سے 10,000 میل دور زمین کے نیچے دبایا ہوا ہے، اوپر مٹی بھی پڑی ہوئی ہے، تو میری آواز براہ راست سن رہا ہے، تجھے سنانے کے لیے واسطہ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بغیر واسطے کے ہی سن رہا ہے۔ میری فریاد یہ ہے کہ مجھے لڑکا دے دے۔ کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ کہاں ہے؟ میرے پاس۔ وہ بات سمجھے آپ؟ جس سے مانگنا ہے میرے پاس ہے، لے تو دے جو دور ہے، جس سے مانگنا ہے وہ زندہ ہے، اور جس کے ذریعے مانگنا ہے وہ مرا ہوا ہے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اوپر سے آواز آتی ہے تیرے دینا بیوقوفی کوئی نہیں، اور میں دینے والا تیرے پاس، اور کہتا اس کو ہے جو دبایا تو نے خود زمین میں، ایک عرش پر ہمیشہ زندہ، ایک فرش میں خود داخل کیا فوق ہونے کے بعد، جو فرش میں داخل ہے وہ نیچے ہے، آپ اوپر داتا نیچے، آپ اوپر داتا، ذرا غور سنائیے قسمت ماڑی، آپ اوپر داتا نیچے، داتا کے اوپر کھڑا ہو کر کہتا ہے دے دو دے دو، وہ تو نیچے ہے، اس سے کہو پکڑا دو۔ اللہ کی قسم اتنے بھی سمجھ نہیں کہ جو نیچے ہو اس سے یوں کہا کرتے ہیں پکڑا دو، جو اوپر ہو اسے کہا کرتے ہیں دے دو۔ اور اوپر کون ہے؟ اور جو اوپر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ مجھ سے مانگ، میں نے کب انکار کیا ہے؟ مانگو تو صحیح۔ نہیں اللہ میں مانگوں تو ضرور، پر مجھے پتہ چل رہا ہے بزرگوں نے فرمایا ہے وہ کو براہ راست نہیں سنتا۔ بزرگوں نے لا حول ولا قوت، خدا پر اتنا الزام بزرگوں کے ذمے، کس نے فرمایا ہے براہ راست نہیں سنتا؟ وہ تو کہتا ہے جو بھی بلائے، چیونٹی بلائے کہے اللہم انا خلق من خلقک ولیس بنا غنى سقیاک۔ اے اللہ اگر تو نے پانی نہ ڈالا، پانی نہ برسایا، ہمیں پانی نہیں ملے گا۔ چیونٹی کی براہ راست سنتا ہے، پیغمبر آ رہا ہے، پیغمبر کو واسطہ نہیں ڈالا، یہ نہیں کہا اے اللہ کے پیغمبر پانی لے دے، پانی لے دے۔ پیغمبر آ رہے ہیں، فرمایا واپس چلو، کیوں؟ ارجعوا، واپس مڑو، لقد سقیتم بدعوت غیرکم، کسی دوسرے نے مانگ لیا ہے، میرے کانوں میں آواز پہنچاتی اللہ تعالیٰ نے، مانگا چیونٹی نے، کام ہمارا بھی بن گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہیں گے دیکھو پھر چیونٹی کے واسطے سے ملا نا پیغمبر کا، پیغمبر کو چیونٹی کے واسطے سے ملا، لا حول ولا قوت۔ کہتے ہیں ایک تو بولتے ہیں نا گدھے، وہ تو بولتے جیسا بولا جیسی بولی بولتے، کبھی کبھی گدھے کے اوپر جو چھٹ لادی ہوتی ہے وہ بھی بولنا شروع کرتے ہیں۔ یہ گدھے کے اوپر جو بوجھ ہے نا وہ بھی بول رہا ہے، کیا؟ یہ چیونٹی کے واسطے سے ملا۔ یہ چیونٹی کا واسطہ کس نے ڈالا تھا؟ چیونٹی تو خود مانگ رہی ہے، وہ بتلا رہی ہے کہ خدا تعالیٰ سے براہ راست مانگنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا
لنکونن من الخاسرین. اور ہمارے اس تمام کے متعلق فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. لوگو تم تمام کے تمام فقراء ہو، غریب ہو، فقیر ہو، مانگت ہو، سوالی ہو، محتاج ہو. کس کے؟ اللہ کے. انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. مانگنے والے سارے، دینے والا ایک، اور جو بھی کوئی مانگتا ہے ہر ایک کو دے رہا ہے. پھر ہے بھی ہمیشہ کے لیے، باقی سب کے لیے موت ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کبھی یوں اس نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. کبھی یوں فرمایا انک میت وانہم میتون ثم انکم عند ربکم یوم القیامۃ تختصمون. بھائیو، خدا کے لیے قرآن پڑھا کریں، قرآن کی تلاوت کیا کریں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں. میں ایک طریقہ بتاتا ہوں ترجمے کا. اردو لکھا ہوا ہے، لفظی ترجمہ بھی موجود ہے، محاورے کے لحاظ سے بھی ترجمہ موجود ہے. ترجمہ پڑھتے چلے جائیں، آیت پڑھ لیں پھر اس کا ترجمہ پڑھیں، شروع سے لے کر اخیر تک پڑھتے جائیں. میرے بھائیوں، کسی سے کچھ نہ پوچھیں، شروع سے آخر تک ترجمہ پڑھ لیں. ترجمہ پڑھتے پڑھتے قرآن جو بنا دے سوئیو بن جاؤ. اور میں دعوے سے کہتا ہوں اگر قرآن کے بنائے سے بنو تو تم پکے اہل حدیث بن کے نکلو. پڑھو تو صحیح. ہاں، قرآن کے ترجمے میں ایک ہوتی ہے یعنی ترجمہ آ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یہ ہے ترجمہ. ایتھے یا ہور کتے کچھ ایک اور بھی طریقہ ہے. وہ کیا؟ بریکٹ ڈال کر آگے پیچھے درمیان میں لکھ دینا یعنی قل انما انا بشر مثلکم. میں مقام بھی بتا دیتا ہوں. آگے لکھا لیجیے، لکھا ترجمے یعنی ظاہری صورت میں. یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے جی؟ یہ ہمارا ترجمہ. اور تیرا ترجمہ تو کون ہے؟ پہلا سپارہ ہے تو، دوسرا سپارہ ہے تو، سورت ہے تو، سورت کا چہرہ ہے تو، کیا ہے تو؟ کوئی لفظ ہے قرآن کا تو؟ یہ میں مولوی ہوں، مولوی تو میں جنہیں کو بلا دیتا ہوں، تیرا بیڑا کر کرے گا آپ. اللہ اکبر. ترجمہ قرآن کا اور کہیں یعنی یہ ترجمے کا ترجمہ کر رہا ہے. اللہ اکبر. ترجمہ پڑھو، جو لفظی ترجمہ پڑھتے چلے جاؤ، کسی کو کچھ نہ پوچھو. ترجمہ ختم ہونے سے پہلے پہلے انشاءاللہ آپ پکے اہل حدیث ہو کر رہے ہیں. یہی تو بات ہے. اللہ اکبر. ایک الہ لا الہ الا اللہ، ایک رہنما محمد الرسول اللہ. ایک الہ کو پوجو، ایک رہنما سے پوچھو. ایک کو پوجو، ایک کو پوچھو. کیا پوچھو؟ کہ حضور اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کیا ہے. دیکھیے دعائیں ہو رہی ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے. کون مانگ رہے ہیں؟ جو انسانوں کے سردار ہیں، روحانی سردار، پیشوا، مقتدی، انبیاء. کیا کہہ رہے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. دو لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلانے والا عورتوں کو نہیں کہا، لڑکیوں نہیں کہا ہمیں روٹی کھلانا. کس کو کہا؟ اللہ کو. ایک اور ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ مجھے بیماری کھا گئی، اپنی رحمت سے شفا دے دے. یہ کون ہے؟ ایوب علیہ السلام. ایک اور ہے، وہ کہتے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اللہ لڑکا دے دے، اولاد دے دے.
ہاں کسی زندے انسان کو کہنا میرے واسطے دعا کرو جائز ہے. تو جی دعا کرانا جائز ہے کہ نہیں؟ دعا کرانا زندے سے جائز ہے، دعا کرواؤ. میرے پاس ایک شخص ہے نوجوان لڑکا، اس کی بیوی بھی ساتھ تھی. کہنے لگا کہ ایک ہی بیٹا پہلا ہوا اب فوت ہو گیا ہے، اسے دفن کر کے آئے ہیں دونوں قرآن پاک سننے کے لیے آپ کے جلسے میں. مجھے میرا دل پھٹ گیا. میں نے کہا یا اللہ ایک ہی لڑکا ہے بھی یہ توحیدہ شخص اور اس کا ایک لڑکا تو نے مار دیا، کیا تیرے پاس لڑکیوں کی کمی ہے؟ اسے لڑکے دے دے. کچھ دعا ایسی نکلی یا اللہ لڑکے دے دے. اس نے آمین کہا. دونوں نے کچھ عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، کئی سالوں کے بعد. میں نے پوچھا سناؤ؟ کہنے لگے جی اس کے بعد ایک ایک کر کے 9 لڑکے ہوئے. مانگ تو صحیح اس سے. پھر میں نے پوچھا اب کیا چاہیے بھائی اللہ سے؟ یہ اب دل کرتا ہے اللہ مجھے ایک لڑکی دے. میں کہ ایک یہ ایک ہی بڑی ہے لڑکی ایک ہی بڑی ہے، لڑکے جتنے مل جائے نہیں. میں نے یاد ہے یہ لڑکیاں مانگتا ہے. پھر ملاقات ہوئی کبھی، کہتا ہے لڑکی 4 ہو گئی ہے بس اتنی بڑی. 9 اور 4 13. پھر لڑکی کی شادی علیحدہ، لڑکوں کی علیحدہ. اب وہ بھی جوان ہے، بڑی خوبصورت باڈی ہے، اور بچے بھی شادی شدہ، اور یہ بیٹے بھی. دینے والا کون ہے؟ مانگو اس سے، مانگو براہ راست مانگو. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن ہوا کیا؟ وہ آپس میں معاہدہ کر لیا. ہمارے ہاں ایک بہت بڑے جدید عالم بیمار ہیں، اللہ شفا دے ان کو، حافظ عبدالقادر صاحب روپڑی، اللہ انہیں شفا دے. آپ بھی آمین کہیں. بڑا کام کیا دین کا، لیکن سیاست کی الجھن ہی ایسی ہوتی ہے. ایک وہاں ایک پیر صاحب تھے، وہ بھی کھڑے ہو گئے ممبری کے لیے، اور ہمارے ہاں بھی ایک حدیث کھڑا ہو گیا ماشاء اللہ. دونوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، محبت قائم کرنے کے لیے اسٹیج پر حلوہ لایا گیا. دونوں بزرگ بیٹھے ہوئے کرسیوں پر. حافظ صاحب نے چمچہ پھرا اس مولوی کے منہ میں، اس نے چمچہ پھرا حافظ صاحب کے منہ میں. میں کہ دونوں ہی گئے. حلوے کا ہڑ آیا گئے، اس نے اس کے منہ میں، اس نے اس کے منہ میں، تاکہ کچھ مل جائے. مل جل کر خیر کوشش کی. رکھی کی سندوکڑی، صندوق سے رکھے گئے. جب سندوکڑیاں کھلی تو دیکھا ووٹ سارے مخالف کی سندوکڑی میں تھے، ان کی سندوکڑی خالی. مبارک اللہ. کھیلیں کھیلتے ہو. یاد رکھو مسلمانوں، جب تک جہاد کا کام شروع نہیں کرو گے، محنت کا کام شروع نہیں کرو گے، مرنے مارنے کا کام شروع نہیں کرو گے، کسی بیمار کو جب تک ٹیکہ نہ لگے، ٹیکہ بچہ کہتا ٹیکہ نہیں میں لگوانا، بخار کہتا میں اتروں گا نہیں، ماں کہتے ٹیکہ لگنا پڑے گا، وہ کہتا میں تو نہیں لگواؤں گا. اسے پتہ ہے درد ہوتا ہے. جب تک درد نہ کسی کو ہو ان کا بخار نہیں اترے گا. یاد بخار کا ایک ہی علاج ہے، سوئی کھوبو، ٹیکہ لگاؤ. کس طرح سے؟ ایک نہیں ساری کر رہے ہیں. ٹیکے کے بغیر کام نہیں چلتا. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. ادھر مومنوں کو فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم. میدان میں نکل رہے ہیں، مرتے ہیں مارتے ہیں اور کوئی علاج نہیں ہے. جب تک چور کے ہاتھ نہ کاٹے جائے چوری ختم نہیں ہوگی. جب تک زانی کو سنسار نہ کیا جائے، لوگوں کے سامنے اسے درے نہ لگائے جائیں یا سنسار نہ کیا جائے، زنا نہیں ختم ہوگا. یہ تماشے ہیں تماشے. اللہ اکبر. یاد رکھیے وہی علاج ہے جو علاج خداوند عالم نے فرمایا. اس علاج کے بغیر کوئی دوسرا چارہ نہیں. تو باہر کیف ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ذرا دیکھیے برائی کیا ہے. 4 باتیں کہنے لگا ہوں قرآن پاک سے. 4 امید آپ غور فرمائیں گے.
وما يستوي الأعمى والبصير، اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں. بولیے ٹھیک ہے یہ غلط ہے؟ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں. ولا الظلمات ولا النور، اندھیرا اور روشنی بھی برابر نہیں. برابر ہے نہیں. ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور طول بھی برابر نہیں. تینوں مان لیے ہے نا. اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں تسلیم، دھوپ اور سایہ برابر نہیں تسلیم. خدا فرماتے ہیں جل جلالہ تین تو مان چکے، چوتھی کیوں نہیں مانتے؟ یا اللہ وہ بھی مان لیتے ہیں. بتائیے کیا ہے؟ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور مردہ برابر نہیں. مان لو کسی عورت نے مردے سے شادی کرائی ہے؟ بولو. وہ جانتی ہے بس کچھ نہیں. اللہ اکبر. کوئی مردہ کسی نے کچھ مسالے وغیرہ لگا کر اپنے گھر رکھا ہے؟ بولو. پوری کراچی میں کوئی مردہ ہے باہر رکھا ہوا؟ اور رکھ کے دیکھو تو صحیح بنتا کیا ہے؟ رات کی نیند حرام، دن کا کھانا حرام، اتنی بدبو آئے گی. یہ زمین کا مال ہے. منہا خلقناکم، ہم نے تم کو اس سے بنایا ہے. وفیہا نعیدکم، اور تمہیں اسی میں داخل کریں گے ہم. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے ہم نکالیں گے. کون نکالے گا؟ وہ اللہ ہے جس کے قبضے میں سب کچھ ہے. نہیں جی، وہ اوپر سے بظاہر زندہ اور بظاہر فوت شدہ ہوتے ہیں، حقیقت میں زندہ ہوتے ہیں. یہ ایک نئی بات کہی ہے. ویسے ہوتے ہیں کیسے زندہ ہے، ویسے فوت کیسے زندہ ہے. اوپر سے فوت، نیچے سے زندہ ہے. اس طرح کہہ دیا یہ جو نابینا ہے بظاہر نابینا ہے، حقیقت میں بینا ہے. کہو گے نہیں. یہ جو طوب ہے بظاہر طوب ہے، حقیقت میں سایہ ہے. یہ جو روشنی ہے ظاہر میں روشنی ہے، حقیقت میں اندھیرا ہے. جو یوں کہے اسے کیا کہو یا آپ؟ یہ بڑا بیوقوف ہے. تو اتنی تیز دھوپ ہے اور تو اسے سایہ کہہ رہا ہے. یہ بظاہر دھوپ ہے، حقیقت میں سایہ ہے. جب باہر کھڑا کرو اسے، کراچی کی دھوپ میں کھڑا کرو، وہ کھڑا ہو جائے. جس وقت سڑنے لگے نا، چلنے لگے، تو کہے مجھے اندر کرو. نہیں نہیں، بظاہر دھوپ ہے، حقیقت میں سایہ. یہ حقیقت یہ ہے، سایہ وہ ہے. یہ کیا ہے؟ جس طرح اندھا حقیقت میں اندھا ہے، بینا حقیقت میں بینا ہے، جس طرح سایہ بالحقیقت سایہ ہے، اور دھوپ بالحقیقت دھوپ ہے، روشنی بالحقیقت روشنی ہے، اور جو اندھیرا ہے اندھیرا ہے. اسی طرح جو زندہ ہے بالحقیقت زندہ ہے، جو مر چکا ہے بالحقیقت مر چکا. کسی مولوی صاحب کی وفات ہو جائے تو بیوی دوسرا خامن کرے بھی کریں گے. کہتے ہیں جی شہید کی بیوی کی شادی نہیں ہوتی کیونکہ وہ زندہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیوں جی شہید کی بیوی کی شادی نہیں ہوتی؟ اسے تو زندہ کہا گیا ہے. جو قبر میں گیا بیوی کی شادی ہو گئی. رونا تو اس بات کا کہتے کیا ہے؟ زندہ ایک ہے. یہ اس کی توحید کا تقاضا ہے. میں ہی زندہ ہوں کب سے؟ ہمیشہ سے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. لیکن اس کا کیا علاج کیا جائے؟ وہ جو تھے نا 11ویں شریف انہوں نے نہ دی مائی نے، اس کے بیٹے کی برات جا رہی تھی کشتی پر سوار. حضرت صاحب نے جناب کشتی ڈبو دی، بس ڈبو دی. 12 سال ڈوبی رہی، 12 سال ڈوبی رہی. اسے پتہ چلا کہ میں نے غلطی کی ہے. اس نے آخر 11ویں دی تو حضرت صاحب نے 12 سال کے بعد وہ ڈوبے ہوئے باہر نکال دیے، زندہ ہو گئے. اتنے بڑی چوٹ کا کیا علاج ہے؟ اللہ قدرت جب بولتے ہیں 12 سال بولتے ہیں. ایک بزرگ ہے اسے الٹا کر کے کچے تاگے سے باندھا ہوا ہے. الٹا کر کے 12 سال الٹا کچے تاگے سے باندھا ہوا اللہ کر رہا ہے. سبحان اللہ.
جو کہ 12 کی یعنی 12 بجے ہیں، ہر جگہ 12 بجے. ایک اور بھی ہے، مجھے تمہیں کیا پتہ ہے عشق و محبت کا مقام بہت بلند ہے. بیوی جو تھی نا وہ کیا اس کا نام ہے لیلا، وہ کہنے لگی مجنوں میں نے غسل کرنا ہے تو تو کنواں چلا. وہ کنواں چلاتا رہا وہ نہا کے چلی گئی. 12 سال کنواں چلاتا ہی رہا. لاہور جہاں دیکھو 12 بجے ہوئے، ہر 12 بجے. دلیل عشق و محبت کے معاملے میں کیا دلیل پوچھتے دلیل ان کا وجود نہیں ہوتا ہے. استغفر اللہ. میں پوچھتا ذرا غور تو فرماؤ میرے بھائی، جن کے خامد 12 سال ہو چکے ہیں ڈوبے ہوئے، انہوں نے بیویاں کی ہوں گی، انہوں نے خامد اور کیے ہوں گے کہ نہیں؟ خامد ہو 12 گھر بس رہے، 12 بیویاں خامدوں والی ہیں. پیچھے مائی نے 11ویں دے دی، سزا پوری کر دی، پیر صاحب نے وہ 12 میں نکال دی. اب یہ 12 کس کے گھر جائیں گے؟ جو اپنے گھر جائے آگے خامد موجود، وہ کہے گا تو کون ہے، یہ کہے گا تو کون ہے، وہ کہے گا میں خامد، کہے گا کب کا میں ہوں چل. یہ لاٹھی چارج کرانا یہ آپ کا کام ہے؟ کوئی تو سوچو. جو فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ اسے اپنے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، توحید کی برکت سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. دوستو جس کو موت آ جاتی ہے وہ چلا جاتا ہے. 2 ہی جگہ ہیں، یا جنت یا دوزخ. جو جنت میں جاتا ہے اس کا دل نہیں کرتا آنے کو، نہ آنا چاہتا ہے. اور جو جہنم میں جاتا ہے اسے آنے کو ہی نہیں دیتا. اور یہ ہر جمعے آپ کو پھیرا مارنے والے کون ہیں؟ یہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اصل میں وہ نہیں آتے، ہمارا گزارا نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں بی وہ آئے ہوئے ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں. کہاں ہیں؟ دروازے پر کھڑے ہیں، باہر کے دروازے پر. کیا کہتے ہیں؟ کھانے کو مانگتے ہیں. کیا مانگتے ہیں؟ دریا، سیرا، پلاؤ، ہمیں کھلاؤ. ہم وہاں پہنچاتے ہیں کھلاؤ ہمیں، وہاں پہنچا جائے گا. استغفر اللہ استغفر اللہ. میں پوچھتا ہوں جنت میں جا کر یہاں آ کے، جنت میں جانے والا یہاں آ کے پلاؤ مانگتا ہے، دریا مانگتا ہے، سیرا مانگتا ہے، حلوہ مانگتا ہے، کیا جنت میں دریا نہیں ہے گا؟ وہاں کا حلوہ یہاں کے حلوے سے بہتر، وہاں کا جلوہ یہاں کے جلوے سے بہتر. وہاں جا کر یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی آنے دیتا ہے. حضور نے فرمایا صرف شہید چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ایک دفعہ دنیا میں بھیجے. اللہ فرماتے ہیں فیصلہ کر چکا ہوں، جو گیا ایک دفعہ دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا. میرے بھائیو ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ایک ہے، ہمیشہ زندہ ہے، ہمارے پاس ہے. جب ضرورت پڑے سجدہ کرو، روشی پڑھ لو اور پڑھ کے دعا کرو اللہ میری ضرورت پوری کر دے. افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. آپ کے پاس کتنے وظائف موجود ہیں. ایک اور ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اللہ ایک لڑکا دے دو. ایک اور ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تیرے سوا میری جیل کو جاننے والا کوئی نہیں. میں کہاں ہوں؟ پانیوں کے نیچے، کہاں مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کہاں زمین کے اوپر، اتنے دور اکیلا ہوں. تیرے سوا جانتا کوئی نہیں، تیرے سوا میرے پاس بھی کوئی نہیں. لا الہ، یہاں الہ کا ترجمہ یہ ہے یونس علیہ السلام کی زبان میں کہ اللہ تیرے سوا مجھے جانتا کوئی نہیں، نہ جاننے والا کوئی نہیں، جاننے والا تو، کیونکہ تو الہ ہے. میرے پاس تیرے سوا کوئی نہیں کیونکہ تو ہی میرا ساتھی ہے. اللہ مجھے یہاں سے رہائی دینے والا بھی کوئی نہیں، تیرے سوا تو ہی رہائی دے سکتا ہے. یہ سارے الہ کے مفہوم رکھ کے سامنے کہتے ہیں لا الہ الا انت. ایک مولوی صاحب نے کسی زمانے میں نے یہی معنی کیے، انہوں نے فوراً لکھا بھیجا کیوں یونس علیہ السلام کے ساتھ کرام الکاتبین 2 فرشتے نہیں تھے؟ تو نے کہا میرے پاس کوئی نہیں، فرشتے نہیں تھے. میں نے کہا فرشتے تھے، مالک نے اس واسطے ساتھ بھیجے تھے کہ سب اس کا پتہ کرو. جب زمین پر ہے ہم لوگوں میں، وہاں تو کہتا ہے صرف اللہ ہی اللہ ہے. مچھلی کے پیٹ میں میرے سوا کسی اور کو نہیں پکارنا شروع کر دیتا. اگر کسی اور کو پکارا فوراً ڈری جائے.
نا نا نا، خواہ مچھلی کے پیٹ میں ہو یا زمین پر ہو، ہم پکاریں گے صرف اللہ۔ کیا کہیں جناب، یہاں تک آ جاتا ہے کیا آپ اپنی بیوی کو نہیں کہتے کہ مجھے روٹی پکا دو؟ اللہ کو کیوں نہیں کہتے کہ روٹی پکا دو؟ ایک نے کہا گولی کو کہتے ہو کہ یہ گولی قبل کشا ہے، اگر گولی قبل کشا ہے تو علی مشکو کی شاہ نہیں ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دلائل ہیں۔ اے اللہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور معرفت عطا فرما کہ توحید کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیچھے عورتوں کو شوق آیا، ہم مردوں کے شانہ بشانہ قوم کی خدمت کریں گی۔ میں نے بڑا کہا کہ بی بی یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ گھروں میں بیٹھے اور اللہ کی یاد کریں، یہ کام مردوں کا ہے۔ تمہارا کام وہی ہے جو تمہارے ذمہ پہلے دن سے پڑا ہوا ہے۔ اللہ وہ پکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچے ہوں، گودی میں بچے تیار ہوں، فوج کے جرنیل بنے، گودی میں بچے تیار ہوں، قرآن کے حافظ ہوں، حدیث کے عالم ہوں اور قرآن کے مفسر ہوں، پورے عاقل بالغ عالم ہوں، جدھر جائیں روشنی پھیلاتے جائیں۔ ہماری گود سے ایسے پھول تیار ہونے چاہیے۔ نہیں، ہم خود ہی پاکستان کی خدمت کریں گے مورچوں میں جا کر، خدا محفوظ ہے۔ یاد رکھیے جس قوم کا دار و مدار عزت کا عورت کے سر پر ہے وہ قوم بھی برباد، اور جس قوم کا دار و مدار مردوں کے سر پر ہے، مردوں کے سہارے جو قوم جیتی ہے وہ ہمیشہ مردہ ہی ہے۔ آج بھی مردہ، کل بھی مردہ۔ فرمایا اللہ کریم جل جلالہ ایک میں ہی زندہ ہوں، مجھ سے مانگو۔ وہ کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے بھائیوں، اللہ ایک ہے، اس سے مانگیے، اسے پوجیے اور پوجیے اس طرح جس طرح محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ دیکھیے حضور کی دعائیں، کتنی دعائیں ہیں پورے قرآن پاک میں۔ آپ پڑھیں، ربنا سے دعا شروع ہوتی ہے، اللہم سے دعا شروع ہوتی ہے، فلاں کے واسطے سے کوئی دعا ہے پورے قرآن میں؟ ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ ربنا سے دعا شروع ہوتی ہے، یہ نہیں ہے اللہ فلاں کے واسطے سے، اللہ پیغمبروں کے واسطے سے یہ دعا قبول فرما۔ اللہ فرماتے میں تیرے پاس ہوں، مجھ سے مانگو۔ پھر جو زبان سے نہیں مانگ سکتا، گنگا ہے، وہ یوں کہہ لے تو کر، وہ جانتا ہے تو کیا کہتا ہے، پھر دل کے ارادے جانتا ہے، جو مانگے اس کا ترجمہ جانتا ہے، دے دے گا۔ اللہ پر یہ اس کی توحید ہے۔ پیشانی اس نے بنائی، اس کے آگے چھکے، ناک اس نے بنائی، اس کے آگے زمین پر لگے، زبان اس نے بنائی، زبان سے تسبیحیں پڑھے، ہاتھ اس نے بنائے، اس کے مخلوق کی ہاتھ سے مدد کرے، غریبوں کی مدد کرے۔ مدد کرنا اسباب کے تحت ضروری ہے، اسباب کے تحت مدد کرنا ضروری ہے۔ ایک دفعہ میں نے چندہ طلب کیا، چندہ، میں نے کہا چندہ دو، سوال آ گیا، ابھی کہتا تھا اللہ کے سوا کسی سے مانگنے نہیں چاہیے، اللہ کے سوا اوروں سے چندہ مانگتا ہے۔ میں نے کہا میں مردوں سے نہیں مانگتا، میں زندوں سے مانگتا ہوں۔ میں اگر آپ سے چندہ طلب کروں تو آپ مردہ ہیں کہ زندہ؟ بولیے، زندہ ہے؟ مردے ہوں تو نہیں دیں گے، زندہ ہوں تو دیں گے۔ چلو مردہ ہیں سارے، زندہ سے مانگا جاتا ہے، مردہ سے کوئی نہیں مانگتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں زندہ ہوں، باقی سب کرو قبر میں جا چکے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضور کس سے فریاد کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کی توحید ہے کہ ایک اللہ کو پوجو، اسے ہی سجدہ کرو، اس سے مانگو، اسی کے نام کا وظیفہ پڑھو، اس کے نام کی نظر نیاز دو، اسی کے گھر کا طواف کرو اور اس کے سامنے قیام کرو ہاتھ باندھ کر، اسے ہی کہہ دو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب آخری ایک مثال پیش کر کے گزارش کرتا ہوں۔ بیوی اور میاں کی آپس میں بڑی محبت ہے، دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ میاں کھانا کھانے لگا، بابو صاحب نمک بہت پڑا ہوا تھا، کہتا ہے اتنا نمک؟ کہنے لگے زیادہ پڑ گیا ہے، آپ کو زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ ہے۔ اچھا آئندہ ایسی زیادتی نہیں ہوگی، میں محتاط رہوں گی، ذرا معاف کرو، جو معاف کروں گا۔ اگلے دن کھانے لگا تو پہلے لقمے میں اتنی مرچیں سی کیا کرے، کہتا اتنی مرچیں؟
کہتے اچھا جی آئندہ انشاءاللہ کوشش کروں گی مرچیں صحیح پڑیں. اور کئی عورتوں سے جو چٹو ہوتا ہے چٹو وہ تکے سے یہ ہنڈیا میں جا پڑتا ہے, تکے سے پتہ ہی نہیں ہے ہنڈیا پکانے کے ساتھ کہ ہنڈیا پکانا روٹی پکانا طریقہ کون سکھائے؟ ماں وہ بیٹھی ہے سینما کے سامنے, وہ ٹیلی ویژن کے سامنے. اور آج کل ٹیلی ویژن مسجدوں میں تیار ہوتے ہیں, مولوی صاحب آ کر تقریر کر رہے ہیں, ٹیلی ویژن تیار ہو رہا ہے تاکہ لوگ دیکھ یہ ہے ہمارا مولوی, یہ ہے. پھر تو کیا بن جائے گا مولوی؟ جب سے یہ فوٹو اترنے شروع ہوئے, ایمان سے بتائیے کتنی عزت پائی ہے اہل حدیثوں نے, مولویوں نے کتنی عزت پائی ہے؟ اور جی عزت نہ صحیح شہرت ہے نا, شہرت کیا ہے کہ کہیں موری ممبری بنی ملی, جن لوگوں نے اپنے فوٹو نہ اتروائے. اگر فوٹو بہتر ہوتا تو میں سمجھتا ہوں سب سے بہتر اور اعلیٰ تصویر جناب محمد رسول اللہ. اور صحابہ کرام کو فوٹو تراشنے کی اچھی قدرت رکھتے تھے. پتھر کے فوٹو, کاغذ کے فوٹو, حضرت قیاس کپڑے کے فوٹو, حضور کی تصویر کو ضرور اپنے پاس بنا کے رکھتے, لیکن نہیں بنائے. قرآن کے صفحے میں پہلے ٹائٹل پر کو فوٹو بولیے, آخر میں کو فوٹو کوئی نہیں. الحمدللہ ہے آخر میں قل ہو اللہ ہے, فوٹو ادھر بھی نہیں, فوٹو ادھر بھی نہیں. مسجد میں فوٹو کیوں آ گئے؟ وہ جی فوٹو سے شہرت ہوتی ہے, فوٹو سیاست کے لیے بڑا ضروری ہے. انشاءاللہ قیامت کے دن فوٹو ہی سبب بڑھے گا جہنم میں داخل ہونے کی. کس نے کہا فوٹو اتارو؟ جی وہ بت نہیں ہے, یہ عکس ہوتا ہے, عکس جیسے کہتے ہیں سود نہیں ہے جی, یہ فائدہ ہے, یہ فائدہ ہے. نام رکھ لے, یہ بوتل تو ہے لیکن اس میں شراب نہیں ہے, شربت ہے, رنگ شربت کا ہے شراب. جس چیز سے منع کے صحابہ فرماتے ہیں 100 میں سے 70 ایسے صرف شبہ کی بنا پر ہم نے حلال چھوڑ دیے, صرف شبہ کی بنا پر 70 حلال ہم نے چھوڑ دیے, کہیں یہ حرام نہ ہو. شبہ کی بنا پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنی بیویوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنے بھائیوں کو ٹیلی ویژن دیے, اور وہ سامنے ہے, عورتیں ٹیلی ویژن دیکھیں یا قرآن پڑھیں. پڑھنا قرآن تھا, دیکھتی ٹیلی ویژن ہے. بچوں کو کون سکھا کے روٹی ایسا تیار کرنے کا؟ مرچیں زیادہ ہو گئی, اگلے دن اچھے جو معاف کیا, لاؤ کپڑے دیکھے استری نہیں ہوئے, کہا میں تو جانا ہے کلرک دفتر میں, استری کیوں نہیں؟ اچھا غفلت ہوگی, معاف کر دو, چلو معاف کر دو. بڑی محبت تھی, یہ کر دی جاتی, وہ معاف کرتا جاتا. اگر محبت کا تقاضا بھی یوں ہی ہوتا ہے. ایک دن کہتی ہے کہ آپ تو چلے گئے نا دفتر میں, باہر کا دروازہ کھلا ہوا تھا, اتفاق سے میری نگاہ پڑ گئی, دروازے کے سامنے سے ایک نوجوان گزر رہا تھا. آپ بھی بڑے خوبصورت ہیں لیکن کم وہ بھی نہیں تھا. بازو سے پکڑی, کہا نکل جاؤ میرے گھر سے. کہنے لگی معاف کر دو. کہنے لگا یہ معاف کرنے والی بات نہیں ہے. کہنے لگی آپ نے نمک معاف کیا, آپ نے مرچیں معاف کی, تو یہ بھی معاف کر دو. کہنے لگا جو مرچیں مجھے آج لگی ہے نا یہ معاف کرنے کے قابل نہیں. اللہ فرماتے جو بھی گناہ ہوئے ہو جائے میرے پاس آ جاؤ, توحید میں فرق نہ آئے, میں رب ہوں, چاہوں گا تو سارے معاف کر دوں گا, لیکن مجھے مرچیں نہ لڑائے. شریکہ ایک عورت کو اپنی سوکڑ پسند نہیں ہے. ہمارے ملک میں رواج ہی نہیں ہے, مرنے پڑ جاتے ہیں دوسری بیوی کرنے سے. عورت کو سوکڑ پسند نہیں, خدا کو شریک کے لیے کس طرح پسند ہو. ساری کائنات تو اس نے بنائی. ایک آیت سن لیجیے, اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم ربکم فتبارک اللہ رب العالمین هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین.
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब कुछ वो बनाने वाला है, उससे मांगो, जब जरूरत पड़े मांगो। नींद कौन देता है जी? अल्लाह अकबर, अल्लाह। जाकर लेट जाते हैं। कहां से आती है? अपने अंदर से। बेकाबूजा, बेसुर्ख, बेअकल, बेहोश हो जाते हैं। ये कहां से आई? किसने पैदा कर दी? अल्लाह ने। क्यों पैदा की थी? अलम नजल अर्ज़ मिहादा वल जिबाल औतादा वखलकनाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैला लिबासा वजअलना अन-नहारा माशा। जमीन बनाई, खड़ी की तुम्हारे आराम के लिए, तुम्हारे जोड़े बनाए, बीवी खामद बनाए, फिर रात बनाई। यहां रात का जिक्र लिबास की शक्ल में दान फरमाया कि रात कुछ कपड़ा आगे पीछे हो भी जाए तो कोई बात नहीं, काली रात का पर्दा डाल दूंगा। फरमाया सब कुछ मैंने किया, तो जब जरूरत पड़े तो मुझसे मांगो। अब नींद नहीं आ रही, नींद भी उससे मांगो। अल्लाह नींद भी देता है। नींद बड़े मसाइल हल करती है। एक जागता है, बाकी सब सोए हुए। एक हिफाज कर रहा है, बाकी सब महफूज हैं। ये सब उसका करम है और सब उसकी इनायत है। यही तो है। क़यामत के करीब सारी कायनात खत्म हो जाएगी, कोई जिंदा नहीं रहेगा। एक वो होगा, और वो क्या कहेगा? रफ़ीउद दराजात ज़ुल अर्श, बड़े ऊंचे दर्जों वाला, बड़ी शान वाला साहिब अर्श है। क़यामत को कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है? फिर खुद ही कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, एक अल्लाह के हाथ में हुकूमत है, जो चाहे सो करे। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला जल्ल जलालहू तौहीद के नूर से रंग दे। क़यामत के दिन एक कान मिलेगा। एक मौलवी साहब ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला इमामों के नाम से बुलाएगा। यौम नदू कुल्ला उनासिब बिइमामिहिम, बाग तो मुंह में होती नहीं, जो मर्द कहते चले जाते हैं। ये तो तफसीर है। यौम नदू कुल्ला उनासिब बिइमामिहिम, इमामों के नाम से हम बुलाएंगे। भाई हम तो हनफी हैं, हमें बुलाया जाएगा हनफियों आ जाओ, शाफियों आ जाओ, मालिकियों आ जाओ, हम्बल आ जाओ। जो इमामों वाले हैं वो तो हाजिर हो जाएंगे। ये जितने हैं ना बे इमाम में बे पीरे, वहां खड़े रह जाएंगे। क्या यही तर्जुमा है? कर दिया तो पूछने वाला है। मैं गया, गुजरा वाले मौलाना इस्माइल सरफी रहमतुल्लाह फरमाने लगे, परसों का हमें खड़ा कर दिया है, किसी तरफ लगा के जाओ। मैंने कहा अबुल अभी लगा दूंगा इंशाअल्लाह। मैंने कहा क्यों जी, क्या क्या गए हैं? हम इमामों वाले हैं और हम अल्लाह के दरबार में हाजिर हो जाएंगे। हम खड़े रहेंगे बाकी के, तो अल्लाह ताला हमसे पूछेगा कि नहीं कि तुम किसकी हो? मैं कहूंगा इन मौलवियों से पूछ लो। मौलवियों ये कौन है? ये कहेंगे वहाबी 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 वहाबी, जो यहां कहते हैं वहीं कहेंगे। और दुआ करो यही बात कहें क़यामत के दिन। माना क्या हुआ? या अल्लाह तेरे 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 असी इमाम दे ये तेरे। ये माना कैसे बना? कराची वाला, हिंदुस्तानी हिंदुस्तान वाला, अरबी अरब वाला, पंजाबी पंजाब वाला, वहाबी वहाब वाला। या अल्लाह पूछ लो ये क्या क्या ये तेरे है। अल्लाह फरमाएगा मुझे पहले ही पता था कि तुम मेरे हो। तुम यूं करो, वो जन्नत खुला है वहां तो जाओ, तुम इनसे मैं निबेड़ लेता हूं। मेरे ना बने, इमामों के बने। और इमाम किसके हैं? पैगंबर किसके हैं? वली किसके हैं? फरिश्ते किसके हैं? सब मेरे, तुम इनके। अल्लाह अपना दे। उसके बाद फिर मौलवी साहब को तौफीक मिली, उसे पता चल गया कि यहां है जवाब देने वाले। झूठ नहीं बोलना चाहिए, मौत आने वाली है। अल्लाह ताला का शुक्र है। मैं कहता हूं क़यामत के दिन शायद कोई वहाबी कह देवे तो इसके जरिए ही अल्लाह माफ कर दे हमें,
اور اللہ کہے گی میرے نام پر منسوب ہیں، میں نے جہنم میں کیوں داخل کروں، چلو جنت انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عنایت فرما دیا، نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ موحد، اہل حدیث، توحید والے، حدیث کو ماننے والے، اللہ کی توحید پر عمل کرنے والے۔ باقی جتنے گناہ اللہ فرماتے ہیں ہو جائیں معاف کر دوں گا، لیکن شرک کر کے نہ آنا، کوئی معافی نہیں ملے گی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، جو چاہوں سب کچھ بخش دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا۔ اللہ شرک کی لعنت سے محفوظ ہے۔ پھر ایک بار دہراتا ہوں اپنی بات کو، جس قوم کو مردوں کا سہارا ہو، جس قوم کو مردوں کا سہارا ہو، وہ قوم آج بھی مری کل بھی مری۔ زندے کا سہارا چاہیے۔ زندہ کون ہے؟ اللہ۔ جائیے قبریں دیکھیے، بڑے بڑے انبیاء قبروں میں، بڑے بڑے اولیاء قبروں میں، بڑے بڑے بزرگ قبروں میں، علماء قبروں میں، جو پہلے تھے قبروں میں، جو اب ہیں، ہم بھی قبر میں جانے والے ہیں، جو پیچھے آنے والے، سب قبروں کا مال ہے۔ ایک ہی زندہ ہے، جب ضرورت پڑے غیبانہ حاجات میں، یاد رکھنا یہ لفظ، غیبانہ حاجات میں متصرف الامور صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ اس کے نام کا وظیفہ شروع کر دو، اللہ تعالیٰ ضرورت پوری فرما دے گا۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام کو حسن نے کنویں میں پھینکوایا، حسن نے کنویں میں اور علم نے تخت پر، علم کی وجہ سے تخت پر، حسن کی وجہ سے کنویں میں۔ اپنی کوئی خوبی نہیں، اللہ علم اپنی معرفت کا علم نصیب فرمائے، یقیناً دنیا میں درست ہوگی، آخرت بھی درست ہوگی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا ہمارا الہ ایک ہے، ہم ایک ہوں گے، ہمارا رہنما ایک ہے، ہم ایک ہوں گے، ہماری کتاب ایک ہے، ہم ایک ہوں گے، ہمارا رخ ایک ہے، ہم ایک ہو کر رہیں گے، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہم ایک ہو کر رہیں گے۔ جب ہمارے کئی نام ہوں گے تو ہم کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پیغمبر کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دیکھیے یہ ماحول ایسا ہے، فلاں مسئلہ مولانا کیسے شیخ سے پوچھیے، شیخ کہیں گے ان فلان قال قال رسول اللہ، سبحان اللہ۔ فلاں مسئلہ کیسے؟ ان فلان قال قال رسول اللہ، جو بات کی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، امتی کا یہی حال، یہ نہیں اندہ امامنا، اندہ فلانا، فلاں نے کہا، میں نے کہا، بزرگوں نے کہا۔ ایک قوم ہے وہ کہتی یوں ہے، بزرگوں نے کہا، بزرگوں نے کہا، تو بزرگوں نے کر رکھ بھائیا اپنے، مجھے تو رسول کی بات سنو، رسول نے کیا کہا۔ جب رسول کی بات سنو گے، رسول کی پوچھو گے تو ابھی بڑھنا پڑے گا، یعنی عزیز کہلانا پڑے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ کلمہ رسول اللہ کا پڑھا، کلمہ رسول اللہ کا، اتباع غیروں کی، نکاح کسی کے ساتھ، برات کسی کی، دیکھو ہر خدا کا، کلمہ رسول اللہ کا، فرما برداری فلاں فلاں کی۔ حضرت شاہ صاحب، حضرت قبلہ صاحب، فلاں رحمت اللہ صاحب، پتہ نہیں کتنے رحمت اللہ ہیں، کوئی ادھر سے رحمت اللہ آ گیا، کوئی ادھر سے رحمت اللہ آ گیا، کسی کا کوئی نام رکھ لیا، کسی کو کوئی نام رکھ لیا۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ صرف ایک ہی متبوع ہے، ایک ہی مقتدا ہے، ایک ہی پیشوا ہے، ایک ہی رہبر ہے، اور وہ محمد الرسول۔ ائمہ کا رہنما اور رہبر محمد الرسول، ولیوں کا رہنما اور رہبر محمد الرسول، پیشوا پوری کائنات کا محمد الرسول۔ اس سے پوچھئے کہ حضور یہ بات ہے، مسائل موجود ہیں، حدیثیں موجود پڑی ہیں، جس سے قرآن پاک محفوظ ہے، احادیث بھی موجود محفوظ ہے، ایک ایک راوی پر کتنی بحث کی ہے تاکہ حضور کی کوئی بات شبے میں نہ رہے، بالکل صاف ستھری سامنے آئے۔ اس لیے تاکہ لوگ اس کے مطابق زندگی بسیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے امانت بخشی ہے، اس امانت کو محفوظ رکھیے اور اللہ کی توحید کے نور سے اپنے آپ کو منور کیجیے، شرک قریب نہ پھٹکے، اور دیکھیں گے آپ انشاءاللہ العزیز اس توحید کی برکت سے آپ غالب ہی ہوتے چلے جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک ہتھیار ہوتا ہے، یہ چھڑی ہے، چھڑی، یہ ہتھیار ہے۔ آج کل ہتھیار نکلے ہیں، یہ کلاشن کوف ہے۔ ایک ہتھیار نکلا ہے، یہ برنگم ہے۔
ایک ہے توپ ہے، ہتھیار ہی ہے نا، ان سب کو ہتھیار کہتے ہیں۔ ہتھیار کہتے ہیں ہاتھ یار، ہاتھ یار یعنی یار ہاتھ میں یار ہے، جیسے چاہے استعمال کر۔ اللہ فرماتے تیرے پاس کچھ بھی نہ ہو، تجھے ہاتھ چلانے کا طریقہ آ جائے چلو اور کچھ نہیں تو یوں ہی کہہ دے، یہ بھی تو ہتھیار ہی ہے۔ ہاتھ اٹھا، اس طرح بھی ہاتھ چلائے جا سکتے ہیں، اس طرح سے چلائے ہاتھ ہی چل رہے، لاٹھی پکڑی اس طرح ماری، یہ بھی ہاتھ ہی چل رہا ہے۔ تیرے پاس کچھ نہیں تو میرے ساتھ تعلق قائم کر اور اس لیے ہاتھ کھڑے کر دے، میرے آگے تیرے ہاتھ میں خالی نہیں موڑوں گا، ادھر لشکر ہوں گے، ادھر میری مدد اکیلے کی ہوگی۔ اساں وعدہ کیتا ہے، سارا فیصلہ ہوا ہے کہ میرے بندے دنیا پہ غالب آئیں گے، دنیا پر میرے بندے حاکم ہوں گے، غالب ہوں گے۔ اللہ مجھے اور سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کے نور سے منور ہو، جب جائیں اس جہان سے تو کلمہ زبان پر آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔